آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک بہت ہی حیران کن حقیقت سے کرتے ہیں۔ مطلب دنیا کے نقشے پر بے شمار وسیع سمندر ہیں، بڑے بڑے براعظم موجود ہیں، لیکن عالمی معیشت کی جو سب سے اہم نس ہے نا، جسے ہم دنیا کی اقتصادی شہرگ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک انتہائی تنگ سی پانی کی گزرگاہ کے اندر دھڑک رہی ہے۔ جی بالکل، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکز محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے، جس کی روشنی میں ہم آبنائے ہرمز کی جغرافیائی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے گرد گھومنے والے امریکہ اور ایران کے پیچیدہ تنازع کا بھی جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور اس موضوع کی تہوں میں جانے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس حساس سیاسی اور معاشی کشمکش پر بات ہو رہی ہے، تو ہمارا مقصد کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے۔ 100% درست، کیونکہ جب بھی بین الاقوامی سیاست کا ذکر آتا ہے تو جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف زمینی حقائق کو دیکھنا ہی اصل صورتحال کو واضح کرتا ہے۔ ہم کسی سائٹ کو فیور نہیں کر رہے، ہم صرف حقائق، خام ڈیٹا اور اسٹریٹجک چالوں کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تاکہ اس اہم عالمی مسئلے کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو سکے۔ تو آئیے اس معمے کو سلجھاتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ موضوع صرف جغرافیے کا نہیں ہے، بلکہ ہر اس فرد کی زندگی سے جڑا ہے جو کسی نہ کسی طرح مہنگائی یا توانائی کی قیمتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہی سب سے اہم زاویہ ہے۔ آبنائے ہرمز محض نقشے پر ایک لکیر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے توانائی کے نظام کا سب سے نازک موڑ ہے۔ محمد فاروق راشد کے مضمون کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ گزرگاہ خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے ملاتی ہے، لیکن جس چیز پر سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے وہ اس کا ہجوم ہے۔ حجم سے آپ کی مراد اس کی چوڑائی ہے؟ آج صرف 21 میل کی نہیں ہے۔ بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے جو اصل راستے ہیں وہ آنے اور جانے کے لیے صرف 2 میل چوڑے ہیں۔ مطلب صرف 2 میل؟ یہ تو واقعی بہت کم ہے۔ بالکل، اور ان کے درمیان صرف 1-2 میل کا بفر زون یا حفاظتی فاصلہ ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ان 2 میل چوڑے راستوں سے روزانہ تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل گزرتا ہے۔ 2 کروڑ 10 لاکھ بیرل؟ یہ تو ایک دن کے حساب سے بہت بڑا نمبر ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ دنیا بھر میں روزانہ استعمال ہونے والے تیل کا قریباً 20% یا آپ کہہ لیں کہ 5واں حصہ بنتا ہے۔ ان 2 میل چوڑے جہازرانی کے راستوں کا تصور واقعی حیرت انگیز ہے۔ جب ہم سپر ٹینکرز کی بات کرتے ہیں، جنہیں ویری لارج کروڈ کیریئرز بھی کہا جاتا ہے، جو ایک وقت میں 20 لاکھ بیرل تک تیل لے کر چلتے ہیں، تو ان کے لیے یہ 2 میل کا راستہ تو کسی سوئی کے ناکے سے گزرنے کے مترادف ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، اور وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جو سیاسی طور پر انتہائی حساس ہے۔ اور دیکھیں، اس گزرگاہ سے صرف تیل ہی نہیں بلکہ مائع قدرتی گیس یعنی LNG کا بھی لگ بھگ 20% حصہ عالمی منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا تھا کہ قطر جیسے ممالک کی LNG کی ترسیل کا تو پورا انحصار ہی اسی روٹ پر ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مشرق وسط کے اہم ممالک، جن میں سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور عراق شامل ہیں، ان کی برآمدات اور معیشت کی بقا کس قدر اس ایک سمندری دروازے پر منحصر ہے۔ یعنی ان کا سارا معاشی ڈھانچہ اس بات پر کھڑا ہے کہ یہ بحری جہاز روزانہ بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر کر ایشیا، یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں تک پہنچ سکیں، رائٹ؟ جی، یہ ممالک دنیا کے سب سے بڑے توانائی پیدا کرنے والے ممالک ہیں، اور اسی جغرافیائی اور معاشی انحصار نے اس علاقے کو ایک عالمی فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تیل اور گیس کی اتنی بڑی مقدار ایک ہی مقام سے گزر رہی ہو، تو وہاں کی سیکیورٹی صرف علاقائی مسئلہ نہیں رہتی۔ اگر ہم امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشمکش ہے، اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ تنازع راتوں رات تو پیدا نہیں ہوا نا؟ بالکل نہیں، اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر محیط ہیں، خاص طور پر 1980 کی دہائی میں ہونے والی ٹینکر وار سے لے کر آج تک اس گزرگاہ نے بہت سے بحران دیکھے ہیں۔
موجودہ دور میں اس تناؤ کی بنیادی وجوہات میں ایران کا جوہری پروگرام، اس پر لگنے والی سخت اقتصادی پابندیاں اور مشرق وسطی میں بالادستی کی ایک وسیع تر کشمکش شامل ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان عوامل نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جہاں ایک طرف ایران ہے جو پابندیوں کے شدید دباؤ میں ہے، اور دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں جو خطے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں جغرافی اور طاقت کا ایک بہت ہی دلچسپ ملاپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، اس پر میری بڑی دلچسپی ہے کہ جغرافیہ ایران کی مدد کیسے کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو پابندیوں کا شکار ہے۔ دیکھیے، ایران کے لیے آبنائے ہرمز محض ایک سمندری سرحد نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ایک اسٹریٹجک لیور کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ایران اس آبنائے کے پورے شمالی کنارے پر واقع ہے۔ اس کی طویل ساحلی پٹی اسے ایک زبردست قدرتی برتری فراہم کرتی ہے۔ تو ایک لیور یا لیوریج کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ کم طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی بہت بڑی چیز کو حرکت دی جائے یا اسے روک دیا جائے۔ ایگزیکٹلی، ایران کے پاس اس ساحل پر اینٹی شپ میسائل، تیز رفتار حملہ کشتیاں اور سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جب بھی عالمی طاقتوں، خاص طور پر مغربی ممالک کی جانب سے ایران پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے یا اس کے تیل کی برآمدات کو صفر تک لانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو وہ جوابی کارروائی کے طور پر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دے دیتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ دھمکی ہی بذات خود عالمی منڈیوں میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے، اور اس دھمکی کے پیچھے چھپا ہوا سفارتی پیغام بہت واضح ہوتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہوتا ہوگا کہ اگر ہمیں بین الاقوامی منڈیوں سے بے دخل کیا گیا تو اس کی قیمت صرف ایران ادا نہیں کرے گا، بلکہ پوری عالمی معیشت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بالکل درست۔ دوسری جانب اگر ہم اس پورے منظر نامے کو امریکی نقطہ نظر سے دیکھیں، جو کہ مضمون میں بہت غیر جانبدارانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، تو ان کی حکمت عملی کی بنیاد آزادی جہاز رانی یعنی فریڈم آف نیویگیشن کے اصول پر استوار ہے۔ یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ بین الاقوامی تجارتی راستے، خاص طور پر وہ جو عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے ناگزیر ہیں، وہ ہر حال میں کھلے رہنے چاہیے۔ جی ہاں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بحرین میں امریکی بحریہ کا 5واں بیڑا یعنی 5th فلیٹ مستقل موجود رہتا ہے۔ یہ ان کی اسی پالیسی کی عملی شکل ہے۔ مطلب امریکی حکمت عملی یہ ہے کہ اس انتہائی اہم سمندری گزرگاہ پر کسی ایک ملک کو ویٹو کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اپنی فوجی موجودگی سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جہاز رانی کے راستوں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بالکل، اور وہ عالمی تجارت کے بہاؤ کو طاقت کے زور پر یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تصادم کے خطرات کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں۔ واقعی یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورتحال ہے۔ مشرق وسطی کا خطہ تو پہلے ہی شام، یمن اور دیگر اندرونی تنازعات کی وجہ سے شدید عدم استحکام کا شکار ہے۔ ایسی صورتحال میں آبنائی ہرموز کے تنگ پانیوں میں امریکی جنگی جہازوں اور ایرانی فورسز کا ایک دوسرے کے اتنے قریب ہونا تو ایک بارود کے ڈھیر پر چنگاری کے مترادف ہے۔ بالکل، اور اگر کوئی باقاعدہ جنگ نہ بھی ہو تب بھی ایک چھوٹی سی محدود جھڑپ یا محض ایک مس کیلکولیشن بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے، جب دو مسلح طاقتیں ان 2 میل چوڑے جہاز رانی کے راستوں کے ارد گرد گشت کر رہی ہوں تو کسی بھی غلط فہمی یا حادثاتی فائرنگ کے نتیجے میں حالات تیزی سے بے قابو ہو سکتے ہیں۔ اور اگر واقعی ایسا ہو جائے تو اس کا اثر صرف فوجوں تک محدود نہیں رہے گا۔ اس کا پہلا اور سب سے شدید رد عمل عالمی معاشی منڈیوں میں آئے گا۔ تو اگر ہم اس کا اثر ترقی پذیر ممالک بالخصوص پاکستان پر دیکھیں تو یہ واقعی بہت فکر انگیز ہے۔ اکثر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی طاقتوں کی کشمکش صرف انہی تک محدود رہتی ہے، مگر حقیقت میں جغرافیائی سیاست کا اثر سب سے زیادہ غریب اور ابھرتی ہوئی معیشتوں پر پڑتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب بھی اس خطے میں تناؤ بڑھتا ہے، دنیا بھر کی انشورنس کمپنیاں ان بحری جہازوں کے لیے جنگی خطرے کا پریمیم فوری طور پر بڑھا دیتی ہیں، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جہاز کے ذریعے تیل لانے کا خرچہ راتوں رات کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ راستہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو جائے تو عالمی منڈی میں روزانہ 2 کروڑ بیرل تیل کی کمی واقع ہو جائے گی۔
اب معاشیات کا سیدھا سا اصول ہے کہ جب رسد میں اچانک اتنی بڑی کمی آتی ہے اور طلب برقرار رہتی ہے تو قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اور دنیا کی بڑی معیشتیں بھی اس فوری سپلائی شاک کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ یہاں تک کہ امریکہ، جو خود تیل کا ایک بڑا پیداواری ملک ہے، وہ بھی عالمی قیمتوں کے بحران سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ تیل کی قیمتوں کا تعین تو عالمی سطح پر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب ذرا پاکستان جیسے ملک کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے خلیجی ممالک سے تیل درآمد کرنے پر بھاری حد تک انحصار کرتا ہے۔ ہاں، تو اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں فرض کریں $150 یا $200 فی بیرل تک پہنچ جاتی ہیں، تو اس کا براہ راست اثر پاکستان کے درآمدی بل پر پڑے گا۔ جی، اور ایک ایسا ملک جو پہلے ہی زر مبادلہ کے ذخائر کے دباؤ کا سامنا کر رہا ہو، اس کے لیے اچانک دگنا یا تگنا درآمدی بل ادا کرنا ایک زبردست میکرو اکنامک جھٹکا ثابت ہوتا ہے۔ اور اس میکرو اکنامک جھٹکے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو صرف پیٹرول پمپ پر قیمت نہیں بڑھتی، یہ ایک وسیع تر معاشی بحران کی شروعات ہوتی ہے۔ بالکل، زیادہ درآمدی بل کا مطلب ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تیزی سے بڑھے گا، پھر زر و مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ پڑنے سے مقامی کرنسی کی قدر گرنا شروع ہو جائے گی۔ اور کرنسی کی قدر گرنے سے، جسے ہم امپورٹڈ انفلیشن یا درآمدی مہنگائی کہتے ہیں، اس کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے جو صنعتوں کی پیداواری لاگت اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ علاقائی کشیدگی سیدھی عالمی عوامی مسائل میں بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، اور توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں کے مسائل مزید سنگین ہو جاتے ہیں۔ حکومتوں کے لیے ایسے معاشی طوفان کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ سیدھا عوام کے معیار زندگی کو کئی سال پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ لیکن اس تمام ہولناک منظرنامے کے اندر ایک انتہائی دلچسپ تضاد ہے جسے ہم ایک پیراڈاکس کہہ سکتے ہیں، اور اس مضمون میں اس کا ذکر بہت گہرائی سے کیا گیا ہے۔ آپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مکمل بندش خود ایران کے لیے بھی تباہ کن ہوگی؟ بالکل، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کسی بھی وقت اس راستے کو بند کر کے دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کی اپنی معیشت، جو پہلے ہی پابندیوں کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے، اس کا زیادہ تر انحصار انہی تیل کی برآمدات پر ہے جو اسی آبنائے سے گزر کر چین اور دیگر ممالک تک پہنچتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور صرف برآمدات ہی نہیں، ایران کی درآمدات، جن میں خوراک اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں، وہ بھی اسی سمندری راستے سے آتی ہیں۔ یہ پیراڈاکس اس پوری جیو پولیٹیکل بساط کا سب سے اہم محرہ ہے۔ تو مطلب اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے تو وہ عملی طور پر اپنی ہی معیشت کا گھراؤ کر لے گا۔ یہ تو معاشی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ بالکل، اسی لیے زیادہ تر تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ آبنائے بند کرنے کی دھمکیاں ایک عملی عسکری منصوبے سے زیادہ ایک سیاسی اور نفسیاتی ہتھیار ہیں۔ یہ دباؤ کو متوازن کرنے اور مخالفین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کی ایک چال ہے۔ لیکن پھر بھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، اصل خطرہ جان بوجھ کر مستقل بند کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل خطرہ مس کیلکولیشن کا ہے۔ جی ہاں، جب کشیدگی اپنے عروج پر ہو اور سفارتی رابطے منقطع ہوں تو کسی فیلڈ کمانڈر کی ایک غلطی حالات کو اس نہج پر لے جا سکتی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ دونوں فریقین کے لیے ناممکن ہو جائے۔ یہ تو واقعی ایک بہت نازک صورتحال ہے، اور اسی لیے ایک اہم سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا اس خطرے کو کم کرنے کے لیے دنیا نے کچھ متبادل انتظامات کیے ہیں؟ کیونکہ عالمی معیشت کا اتنا بڑا حصہ صرف ایک تنگ گزرگاہ کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جی، کوششیں ضرور کی گئی ہیں۔ کچھ متبادل پائپ لائنز بچھائی گئی ہیں تاکہ اس راستے پر انحصار کم کیا جا سکے۔ ان میں سب سے نمایاں سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے، جسے پیٹرو لائن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تیل کو خلیج فارس سے سیدھا بحیرہ احمر تک لے جاتی ہے تاکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بالکل، اسی طرح متحدہ عرب امارات نے بھی حبشان فجیرہ پائپ لائن تعمیر کی ہے جو تیل کو براہ راست خلیج عمان میں پہنچاتی ہے، اس سینسٹیو سمندری علاقے کو بائی پاس کرتے ہوئے۔ یہ پائپ لائنز تو بظاہر ایک زبردست انجینئرنگ اور اسٹریٹجک حل نظر آتی ہیں۔ ایک بہت بڑی تکنیکی اور لاجسٹک رکاوٹ بھی جڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ کیپیسٹی کا مسئلہ؟ ایگزیکٹلی، مسئلہ ان پائپ لائنز کی استعداد کا ہے۔ سعودی اور اماراتی پائپ لائنز کو ملا کر بھی ان کی کل استعداد ان 2 کروڑ 10 لاکھ بیرل یومیہ کے حجم کا محض ایک چھوٹا سا حصہ بنتی ہے۔
مطلب اگر آپنائیں مکمل طور پر بند ہو جائے تو یہ پائپ لائن شاید روزانہ چند لاکھ یا زیادہ سے زیادہ 50-60 لاکھ بیرل تیل کا متبادل فراہم کر سکیں گی۔ جی ہاں، اور باقی ماندہ جو 1.5 کروڑ بیرل تیل ہے اس کو عالمی منڈی تک پہنچانے کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ متبادل راستے جھٹکے کی شدت کو تھوڑا کم تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی صورت آبنائے ہرمز کا مکمل متبادل نہیں بن سکتے۔ تو اس لاجسٹک حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس پیچیدہ تنازع کا کوئی فوری فوجی یا تکنیکی حل موجود ہی نہیں ہے۔ طاقت کا استعمال تو اس خطے میں کبھی پائیدار امن نہیں لا سکتا، بلکہ یہ صرف مزید تباہی کو جنم دے گا۔ بالکل، اور اسی لیے مضمون کے تجزیے میں سفارتکاری اور مکالمے کی اہمیت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک ایسی صورتحال جہاں ہر فریق کے پاس ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہو، وہاں اعتماد سازی یعنی کانفیڈنس بلڈنگ کے اقدامات ہی واحد راستہ بچتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ محض امریکہ اور ایران کا دو طرفہ مسئلہ بھی تو نہیں ہے نا، اس میں دیگر عالمی طاقتوں کا کردار بھی اہم ہوگا۔ جی بالکل، اس میں خلیجی ممالک، یورپی یونین اور خاص طور پر چین جیسی بڑی طاقتوں کا مشترکہ سفارتی کردار بہت اہم ہے۔ چین کا اس خطے کے تیل پر بہت زیادہ انحصار ہے اور اس نے حال ہی میں خطے کے ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ یعنی ایک کثیر الجہتی سفارتی نقطہ نظر ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے اس تناؤ کو کم کیا جا سکتا ہے، تصادم کی بجائے مکالمے کو فروغ دے کر۔ طاقت کے توازن کا مطلب صرف فوجی برتری نہیں ہوتا، بلکہ سفارتی سطح پر تحمل کا مظاہرہ کرنا اور ایک دوسرے کی ریڈ لائنز کا احترام کرنا بھی ہوتا ہے۔ دنیا پہلے ہی بہت سے معاشی اور ماحولیاتی مسائل کا شکار ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کوئی نیا تنازع عالمی سطح پر ایک ناقابل برداشت بوجھ بن جائے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بڑی طاقتوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے وسائل کو محفوظ رکھنے اور تجارتی راستوں کو کھلا رکھنے کے لیے مکالمہ اور تعاون ناگزیر ہے۔ اور علاقائی سیکیورٹی کا ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرنا ہوگا جس میں خطے کے تمام ممالک بشمول ایران اپنے معاشی مفادات کو محفوظ سمجھیں۔ یہی طویل مدتی حکمت عملی ہے جو آبنائے ہارمز اور عالمی معیشت کو خطرات سے نکال سکتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے حقائق اور جغرافیائی سیاست کی ان پیچیدہ تہوں پر روشنی ڈالی۔ یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ نقشے پر کھینچی ہوئی لکیریں اور سمندر کے تنگ راستے دراصل وہ شریانیں ہیں جن پر پوری دنیا کے سیاسی اور معاشی نظام کا دار و مدار ہیں۔ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے آبنائے ہارمز تیل کی ترسیل کا سب سے بڑا مرکز ہے، کیسے ایران کا محل وقوع اسے ایک طاقتور لیور فراہم کرتا ہے، اور کیوں امریکہ اس راستے کو کھلا رکھنے کے لیے اپنی موجودگی ضروری سمجھتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اس کے اثرات پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی پوری میکرو اکنامک بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ متبادل راستے اہم ضرور ہیں، لیکن وہ مکمل حل نہیں ہیں۔ مکمل اور پائیدار امن صرف سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جغرافیہ واقعی سیاست، معیشت اور امن و جنگ کا تعین کرنے والا سب سے طاقتور عنصر ہے۔ جب تک دنیا کی معیشت تیل اور گیس پر چل رہی ہے، اس گزرگاہ کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اور یہیں سے آج کی اس نشست کے اختتام پر ایک انتہائی گہرا اور فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کی سیاست اور جغرافیائی طاقت کا مرکز یہ تنگ سی آبنائے ہرمز اس لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ دنیا کو خلیج کے تیل کی اشد ضرورت ہے۔ جی، لیکن دنیا اب بہت تیزی سے قابل تجدید توانائی یعنی رینیویبل انرجی کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ بالکل، سولر پاور، ونڈ انرجی اور الیکٹرک گاڑیوں کا رجحان روز بروز بڑھ رہا ہے۔ تو مستقبل کے اس منظر نامے کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آنے والی دہائیوں میں دنیا کی معیشت کا انحصار تیل پر نمایاں حد تک کم ہو جائے گا، تو کیا اس وقت بھی آبنائے ہرمز کی یہ بے پناہ سیاسی اور اسٹریٹجک اہمیت یوں ہی برقرار رہے گی؟ لیتھیم کی کانوں اور ٹیکنالوجی کی سپلائی چینز پر منتقل ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقت میں عالمی سیاست کے نئے خود و خال طے کرے گا۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔